بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جو امام نے 14 سال سختیاں برداشت کی؟ یہ سختیاں کیوں تھی اتنی برداشت؟ کیونکہ امام فرماتے ہیں کہ یہ جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ علی کا شیعہ ہے، ہم ان کو دیکھ رہے ہیں کہ کئی عرصے سے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی زبانوں سے صرف اپنے آپ کو علی کا شیعہ کہتے ہیں۔ علی کا شیعہ وہ ہے کہ جو اپنے قول اور کردار میں ایک جیسا ہو۔ یہ امام فرما رہے ہیں، یہ امام نے فرمایا کہ وہ ہمارا ماننے والا وہ ہے کہ جس کا آج اس کے کل سے بہتر ہو۔ وہ میرا کتنا آج کل سے بہتر ہے؟ کتنا میں نے محاسبہ کیا ہے؟ کتنا میں محاسبہ کر رہا ہوں؟ میں نے پہلے بھی کیا، میں پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض ہوا اور آتا جاتا رہتا ہوں۔ میں نے کہا خب روایتی باتیں میرے سے نہیں ہوتی ہیں، وہ آپ پورا سال سنتے بھی رہیں، اگر کہیں اور سے سن لیا کریں، نہیں ہو تو انٹرنیٹ لگا کے سن لیا کریں، کیونکہ ہم لوگ اب روایتی باتوں سے باہر آ جائیں۔ ہمارے ہی شیعوں کے اعمال کی وجہ سے 14 سال ایک امام زندان میں رہا ہے۔ اس میں تعارف اور تکلیف کی بات نہیں ہے عزیزان محترم، اس میں ہمارے عمل کی وجہ سے، شیعہ کے عمل کی وجہ سے 14 سال امام زندان میں رہا۔ کہاں تھے شیعہ؟ 3 دن جنازہ بغداد کے پل پر رکھا رہا۔ کہاں تھے؟ آج 1100 سال سے حسین کا بیٹا غیبت کے پردے میں ہے۔ کس کی وجہ سے ہے؟ اب آپ بولیں نہیں میری وجہ سے تو نہیں ہے، آپ کی وجہ سے۔ ہمارے لیے دوسروں پہ انگلی اٹھانی تو بڑی آسان ہے۔ میں خود اپنے اندر مشکل دیکھ رہا ہوں۔ میں بہت سی جگہ پر دنیا کو دین پہ ترجیح دے دیتا ہوں۔ میری وجہ سے امام نہیں آ رہا، میں آپ کو کیا کہوں گا؟ جتنی میں حدیثیں پڑھتا صبح شام ہوں، میں مشکل میں ہوں، اور میری مشکل کی وجہ سے وہ غیبت کے پردے میں انتظار کر رہا ہے کہ یہ کب صحیح ہوں گے۔ یہ جب صحیح ہوں گے تو آئیں گے، ورنہ جو ابھی تک ہوا اماموں کے ساتھ اس کے ساتھ بھی وہی ہوگا۔ تو اللہ نے کہا ہے کہ میں ایسا نہیں ہونے دینا۔ جب تک لوگ آمادہ نہیں ہوں گے امام نہیں آئیں گا۔ عزیزان محترم، اس سخت دور میں مکہ کے جس طرح حضرت ابو طالب نے ہمیں، تاریخ اسلام یہی تو سکھاتی ہے کہ ہر دور میں مشکلات بھی تھیں، سختیاں بھی تھیں، کہیں ہر چیز اوپن تھی، کہیں چیز سخت تھی، مگر اسلام کی نصرت سے پیچھے نہیں ہٹے لوگ۔ خوب ہم ہر جگہ، ہر ملک میں، دنیا کے ہر خطے میں الگ الگ سسٹم ہے، الگ الگ نظام ہے، خوب وہاں پر رہتے ہوئے ہم اسلام کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ میں فردی طور پر اسلام کے لیے کیا کر رہا ہوں؟ آج آپ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وفات کے لیے آئے ہیں۔ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے اپنے وجود سے، اپنی جان سے، اپنی مال سے، جب سے رسول خدا ان کو سونپے گئے تھے اس وقت سے رسول خدا کی حفاظت کی ہے، رسول خدا کے پورے وجود کی حفاظت کی ہے، پورے وجود کی۔ ایسا نہیں کہ کسی ایک چیز کو بچایا ہو، نہ، پورے وجود کی رسول خدا کی حفاظت کی۔ اپنے کاروبار تجارت کے سلسلے میں شام جا رہے ہیں، رستے میں جب ایک مسیح کے پاس سے گزرے، جب اس نے دیکھا دور سے کہیں کو کاروان ہے کہ جس کے اوپر بادل کا سایہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے، اس نے سب کو دعوت پہ بلایا اپنے چرچ میں کہ یہاں کھانے آئے۔ جب سب آ گئے تو ان کو چھوڑ دیا، ان کو نہیں لے کر آئے۔ تو یہ سب جب آ گئے بڑے بڑے لوگ، تو اس نے دیکھا کہ بادل نہیں ہلا اپنی جگہ سے۔ کہا کہ آپ کسی کو چھوڑ کر آئے ہیں کاروان میں؟ کہا ایک بچہ ہے، کہا اس کو بھی بلائیے۔ جب وہ آیا تو دیکھا، اور وہ بہت بڑا جو تھا وہ راہب تھا، اس نے نشانیاں کتابوں میں پڑھی ہوئی تھی۔ اس نے جب یہ چہرہ دیکھا نورانی تو وہ سمجھ گیا۔ وہ الگ سے کمرے میں لے کر گیا حضرت ابو طالب کے ساتھ، اور جا کر مہر نبوت کو دیکھا اس نے۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ تو کیا کہا حضرت ابو طالب سے؟ کہ کہا کہ اس کو یہیں سے واپس لے جائے، کیونکہ اس کے چہرے اور اس کی ساری نشانیاں جو بتا رہی ہیں، اور دشمن پہلے سے انتظار کر رہا ہے، دشمن انتظار کر رہا ہے۔ یہ جو نور تھا جو حضرت ابراہیم کی اولاد سے
حضرت عبد المطلب تک اور پھر حضرت عبداللہ اور پھر رسول خدا تک آیا، اس وقت لوگوں نے آسمان سے اس نور کو آتے ہوئے دیکھا تھا. وہ انتظار میں تھے، وہ اس انتظار میں تھے کہ یہ نبی ہمارے قوم میں آئے گا. نہیں آیا. جب نہیں آیا تو ان سے تو برداشت نہیں ہونا تھا، تو کہا کہ اس کو واپس لے جائیں. وہاں پر حضرت ابو طالب نے اپنا سب کچھ چھوڑا اور اپنے بھتیجے کو واپس لے کر گئے. ایسے نہیں آسان زندگی کے مراحل کو گزارنا اسلام کی خاطر. پورے وجود کی حفاظت کی. جب ان کے والد بزرگوار حضرت عبد المطلب نے یہ ڈیوٹی دی کہ یہ اب آپ کی ذمہ داری ہے اس کو بچانا، کم از کم 2 چیزیں تو لے کے اٹھے آج کی رات. ایک، کسی یتیم کی کفالت، ایک اسلام کی نصرت کے لیے کوئی ایک کام. کم از کم آج کی رات یہ 2 چیزیں لے کے جائے. حضرت ابو طالب نے، وہ رسول خدا یتیم تھے، اور یتیم کے لیے کتنی حدیثیں آئی ہیں ہمارے معاشرے میں. ہمارے پاس کتنے یتیموں کی ہم کفالت کرتے ہیں. ہمارے اپنے خاندان میں کئی یتیم ہوں گے، ہمارے اطراف میں کئی یتیم ہوں گے، ہمارے ہمسائے میں کئی یتیم ہوں گے، نہیں تو معاشرے میں آپ کے سامنے ہے. کتنوں کے سر پہ ہم نے آج تک ہاتھ پھیرا، جبکہ یتیم کے ہاتھ سر پر پھیرنا، جتنے اس کے سر پر بال ہیں اتنا انسان جہنم کی آگ سے محفوظ ہو جاتا ہے. آسان ہے عزیزان محترم، دین بڑا آسان سا ہے. ہم نے مشکل بنا دیا ہے دین کو. ہر شخص ہمارے پاس آتا ہے، مولانا صاحب تسبیحیں دے دیں، دعائیں دے دیں، یہ دے دیں، وہ دے دیں. آیت اللہ خوئی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہ آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ فرمائے. اللہم صلی علی محمد. مرجع بزرگ جہان کا مرجع اس وقت وہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ جو واجبات ہیں یہ زمین کی طرح ہیں، اور یہ جو مستحبات ہیں یہ اس زمین پر کاشت ہیں. ہم نے زمینیں تو خریدی نہیں ہوئی ہیں، ہم سب مستحبات کے چکر میں زیادہ ہیں. یہ کروا لو، یہ دعائیں پڑھوا لو، یہ کر لیں، وہ کر لیں. بھائی زمین تو خریدیں. زمین کیا ہے؟ زمین واجبات ہیں. واجبات تو ادا کریں. واجب ہم سے ادا نہیں ہوتا. واجب صرف واجب نمازیں نہیں ہیں عزیزان محترم. ماں باپ کی خدمت کرنا واجب ہے. ہمسایوں کے لیے یہ کرنا، ہمسائے کا خیال کرنا، اس کا یہ خیال کرنا، اپنے آپ کو محرمات سے بچانا، حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچانا، حلال رزق کمانا، اپنے گھر کو نان نفقہ دینا، یہ واجبات ہیں. یہ واجبات مجھ سے ادا نہیں ہوتے. حق دینا، جب مجھے کوئی چیز ہے تو مجھے اس کو ادا کرنا نہیں. زمین خریدیں گے تو پھر اس پر بیج یا کوئی بھی فصل لگائی جائے گی. بس تسبیح دے دیں مولانا، وظیفوں کا دین ہو گیا ہمارا. وظیفہ دے دیں کوئی. عزیزان محترم محنت کرے انسان، شارٹ کٹ چاہیے. بچہ بھی یہ کہتا ہے ماں صاحب دعا کریں پیپر دے کر آتے. بیٹا پڑھائی کی تھی؟ پڑھائی کریں گے تو محنت کے ساتھ دعا ضروری ہوتی ہے. محنت کی نہیں ہے ابھی دعا دے دیں. ہم بھی جب اپنے زمانے دورے جب ہم پڑھا کرتے تھے کالج میں اسکولوں میں، ہم بھی رات کو تسبیحیں پڑھتے رہتے تھے. کاش کہ صحیح طرح دوسری کتاب پڑھ لی ہوتی کیمسٹری کی. وہ کہتے تھے کہ یہ پڑھتے رہتے ہیں دوسرے دن پیپر کیسے حل ہوگا. ہاں آپ نے محنت کی ہو، پھر اس کے بعد جب آپ امتحان میں بیٹھیں تو تسبیح حضرت سیدہ پڑھے. وہ جو آپ نے پڑھا ہوگا وہ سب آپ کو یاد آ جائے گا. کمال یہ ہے کہ پڑھا ہونا ضروری ہے. محنت کر. محنت نہیں ہے. جوان آج کل کا شارٹ کٹ کے چکر میں راتوں رات ملینئر ہو جاؤں میں. دنیا بھی ایسی ہے، سوشل میڈیا سب کچھ، ٹی وی ڈرامے، کروڑوں کی جائیداد. ہر ٹی وی تو غریب کا تو کوئی ڈرامہ ہی نہیں بنتا آج کل. جو شخص دکھایا جاتا ہے 500 کروڑوں کا بزنس، اتنے کروڑوں کا بزنس، اتنے کروڑوں کا، زندگی میں کبھی ایسے نوٹ بھی نہیں دیکھے ہوں گے کسی نے، اور وہی ہمارے ذہنوں کے اندر ہے. ہم بھی یہی سوچتے ہیں بس یہ بڑی مرسڈیزیں لے لیں، یہ لے لیں، وہ لے لیں، جبکہ معاشرہ عزیزان محترم بیلنس سے چلتا ہے.
معاشرے میں موچی کی بھی ضرورت ہے، معاشرے میں بڑھائی کی بھی ضرورت ہے، معاشرے میں دھوبی کی بھی ضرورت ہے، معاشرے میں ہر کام کی ضرورت ہے۔ اگر سب ایک ہی جیسے ہو جاتے تو کام کون کرے گا؟ خدا کا نظام ہے، دین اسلام اجتماعیت کا دین ہے، مدنی دین ہے، لیکن محنت کرے۔ جو شخص محنت کرے گا، کوئی بھی شخص ہو، آج آپ کے سامنے ہم کہتے ہیں جی ویسٹ نے یہ کر دیا، وہ محنت کر رہا ہے، وہ اپنے صبح جب کام سے نکلتا ہے وہ محنت کرتا ہے، اب چاہے اس کے باقی دن کیسے بھی ہو، لیکن وہ اپنے 5 دن محنت کرتا ہے، اپنی سیٹ پہ بیٹھا ہے تو محنت کرتا ہے۔ ہماری طرح نہیں آفس جائے گا تو یہ واٹس ایپ یا موبائلوں پہ لگا رہے گا، پھر بولے گا یار کام مولانا صاحب کام نہیں ہوتا، آفس والے تنگ بڑا کرتے ہیں۔ وہ کہاں سے تنگ کریں گے؟ بچہ کہتا ہے آج کل ہم سے یہ نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا۔ بیٹا اپنے سبجیکٹ میں آپ نے کتنی ایکسٹرا کتابیں پڑھی؟ اگر آپ فزکس کیمسٹری میتھس پڑھتے تھے، نئی ڈیولپمنٹ ریسرچ کو آپ نے کتنا دیکھا دنیا میں ہو رہی ہے؟ آپ 4 کتابیں سلیبس کی کتابیں پڑھ کر کبھی بھی انسان کریٹو نہیں بنتا، غلام بنتا ہے۔ یہ تو کتابیں غلام بنانے کے لیے ہیں آپ کو۔ اگر آپ کو کمال کرنا ہے تو ایکسٹرا پڑھنا پڑے گا، ایکسٹرا پڑھے چیزیں۔ اور آج کل آپ کے سب فنگر ٹپس پر ہے، آپ ساری ریسرچ فنگر ٹپس پر ہے، لیکن کون محنت کرے؟ کون زحمت کرے؟ محنت نہیں کریں گے عزیزان محترم، وہیں کھڑے رہ جائیں گے۔ انسان نے کتنی محنت کی۔ ہمارے ایک دوست تھے، مجھے کہنے لگے مولانا صاحب ہم تو جس زمانے میں پڑھتے تھے اس زمانے میں یہ اتنی چیزیں نہیں ہوتی تھی، مارکیٹنگ، ہم تو ٹیکنیکل آدمی تھے، لیکن اب بڑی مشکل ہو گئی ہے۔ اب ہم جس کمپنی میں وہ کہتے ہیں پریزنٹیشن دو، پریزنٹیشنیں بنا کے دو۔ اب ہم لوگوں کو بھی جو ہے وہ پاور پوائنٹ پڑھنی پڑتی ہے، پڑھ کر پریزنٹیشن بنانی پڑتی ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں مولانا صاحب ضرورت بن گئی ہے، اگر نہیں ڈیلیور کر پائیں گے تو فارغ ہو جائیں گے۔ ایسے ہی ہے، اگر آپ اپنی آنے والی نسل کو، قوم کو، یا اگر آپ خود اپنے آپ کو اپ گریڈ نہیں کریں گے، اب تو موبائل کو اگر آپ اس کو سسٹم کو اپ گریڈ نہیں کریں تو نئی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ نہیں کرتا، وہ کہتا او ایس پرانا ہو گیا آپ کا، نیا ڈالیں۔ یہ بھی انہوں نے نیا چکر لگایا ہوا، تھوڑے تھوڑے دنوں بعد نیا کرتے رہتے ہیں، اور ہم بھی اسی نئے کے چکر میں، وہ کمپنی تو امیر ہو گئی، ہم غریب ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ تو امیر ہو رہی ہے، وہ تو ہر دفعہ پھینک رہی ہے، میں کیوں نہیں بنا رہا کچھ؟ ہم جو اتنے سارے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم میں سے کتنوں نے کوئی ایسی ایپلیکیشن بنائی آج اس اسمارٹ فون کے لیے کہ جو آج میری قوم یا میری نسل کو یا میرے جوانوں کو فائدہ دیتی؟ لمحہ فکریہ ہے۔ مولانا صاحب کر دیں سب کچھ، سارا کام جب مولانا نہیں کرنا ہے بھائی تو پھر جنت میں اسی کو جانے دینا، ٹینشن کیوں ہے؟ پھر اس کو جانے دے جنت میں۔ نہیں عزیزان، محنت کریں، آنے والی نسل کو پڑھائیں، محنت کریں، ٹائم انویسٹ کریں اس بچے کے اوپر۔ آپ کی انویسٹمنٹ ہے جو کل رنگ لائے گی۔ پیسہ انویسٹمنٹ نہیں ہے، ٹائم انویسٹمنٹ ہے۔ کچھ سیکھیں حضرت ابو طالب سے، کیسی اولادیں دیں اسلام کو، کیا دیا اسلام کو؟ یعنی پورا اسلام آل عمران کے اس پر بیٹھا ہوا ہے۔ آل عمران، اللہم صلی علی محمد۔